إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال أيضا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف، کبریائی و بڑائی اس ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہی لائق و سزاوار ہے، جو اس ساری کائنات کا اکیلا خالق، مالک، رازق، پالنہار ہے۔ اسی اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ جس نے ہمیں اپنی تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات بنا کر پیدا فرمایا، اور ہماری دنیا اور آخرت کو بنانے سنوارنے کے لیے ہم انسانوں ہی میں سے انبیاء اور رسولوں کو بھیجتا رہا۔ اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، اور بالخصوص ہم اور آپ کے بلکہ سارے انسانوں اور جنوں کے آخری نبی اور رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ حاضرین جمعہ، آج کا موضوع خطابت ہے نماز میں ہونے والی غلطیاں۔ در حقیقت ہم انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اور صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت زندگی کا مقصد ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو پیدا فرمایا ہے۔ ویسے تو کائنات کے اندر اور بھی بہت سی مخلوقات ہیں، وہ بھی عبادت ہی کر رہی ہیں، لیکن ان کی تخلیق کا مقصد عبادت نہیں بتلایا گیا۔ جن کی تخلیق کا مقصد عبادت بتایا گیا وہ انسان اور جن ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر مخلوقات کے بارے میں کہا کہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وَإِن مِّن شَيْءٍ، کہ ہر چیز، جتنی بھی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے وہ سب کی سب اس کی پاکی بیان کر رہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ تم ان کی تسبیح کو، ان کے عبادت کے طریقوں کو تم سمجھ نہیں سکتے، وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس عبادت کے لیے پیدا کیا اس راستے کو بتانے کے لیے انبیاء اور رسولوں کو مبعوث کرتا رہا، اور آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا بھی اسی لیے گیا تھا تاکہ لوگوں کو صحیح طریقے سے عبادت بتائی جائے۔ آپ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی لوگ جو مشرکین تھے، ان میں سے کچھ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دوسروں کو شریک کرتے تھے۔ جیسے کہ ایک مثال لے لیں، اگر حج کے طریقے کو انہوں نے بدل دیا تھا، بغیر احرام کے، بغیر کپڑوں کے وہ ننگے طواف کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا طریقہ بتلایا، بلکہ ایک ایک طریقہ بتلا کر کہا: خذوا عنی مناسککم، مجھ سے اپنی عبادت کے طریقے سیکھ لو۔ اور نماز کے بارے میں خاص طور پر کہا: صلو کما رأیتمونی اصلی،
نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے تم دیکھتے ہو. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل ہر عبادت کر کے بتلائی. بلکہ عبادتوں کا حال اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں تو سارے انسانوں میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والے، سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے، سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لانے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سامنے موجود ہونے کے باوجود اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان لوگوں کے حق میں وعیدیں ہیں جو بالکل نماز ہی نہیں پڑھتے. اب مسلمانوں میں اگر ہم بات کریں تو مسلمانوں میں کئی طبقات بن جاتے ہیں. سب سے پہلا تو ان لوگوں کا طبقہ ہے، وہ ان لوگوں کا گروپ ہے جن کی میجورٹی بہت زیادہ ہے. میری مراد وہ لوگ جو نام کے مسلمان ہیں، نماز پڑھتے ہی نہیں، نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں. صرف جمعہ میں آنے والے کچھ لوگ ہیں، رمضان اور بقرعید کی عید میں شامل ہونے والے کچھ لوگ ہیں، باقی تو اکثریت ایسی ہے جنہیں نماز سے کوئی واسطہ ہی نہیں. وہ اپنے آپ کو ماڈرن مسلمان کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں نماز کی ضرورت ہی کیا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے حق میں وعیدیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنوائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی وہ کافر ہے، وہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی کئی ایسے مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں جبکہ وہ نماز سے بالکل دور ہیں. وہ ان لوگوں کو یاد کیجئے جو منافقین جسے ہم کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ نماز پڑھنے آتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، یہ ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان ثابت کر رہے ہیں. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے خلاف اور دیگر جنگوں میں جو ان منافقوں کا کردار رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو انہیں قتل کر دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لوگ کہیں گے کہ یہ اپنے ہی لوگوں کو، اپنے ہی بھائیوں کو جو نماز پڑھتے ان کو مار رہا ہے، ان کو قتل کر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز کو جو وہ اگرچہ کے دکھاوے کے طور پر پڑھ رہے تھے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے تھے، ان کو منافق کہا گیا، ان کو جہنم میں سب سے نچلے درجے میں رکھنے کی وعید سنائی گئی. پھر ان مسلمانوں کا کیا کہیے جو نماز سے بالکل ہی دور ہیں، جو نماز بالکل ہی نہیں پڑھتے ہیں. یہ ایک طبقہ ہو گیا جو بہت بڑی میجورٹی اس کے اندر شامل ہے. اس کے بعد دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو نماز پڑھتے ہیں، عادتاً پڑھتے ہیں. عادت کا مطلب عبادت سے تعلق نہیں ہے، بس آئے ٹھونگے مار لیے چلے گئے، جیسے کہ منافقوں کا طریقہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ منافق جو آخر وقت نماز کا وقت ختم ہونے کے قریب اٹھتا ہے اور جلدی جلدی ٹھونگے مارتا ہے، وہ نماز میں اللہ کا بہت کم ذکر کرتا ہے. تلک صلاۃ المنافقین، آپ نے 3 مرتبہ کہا کہ وہ منافق کی نماز ہے، وہ منافق کی نماز ہے، وہ منافق کی نماز ہے، جو بس ٹھونگے مارنے والی نماز ہے، جو کہ عادتاً ادا کی جا رہی ہے لوگوں کو بتانے کے لیے دیکھو بڑے مصلی ہیں، بڑے عبادت گزار ہیں، بڑے متقی ہیں، 5 وقتہ نمازی کہلائیں. یہ دوسرے لوگوں کا طبقہ ہوا. تیسرے وہ لوگ ہیں جو عبادت تو کرتے ہیں، عبادت کی نیت سے ہی نماز ادا کرتے ہیں، لیکن ان کی عبادت سنت کے مطابق نہیں ہوتی ہے. وہ مسلکی متعصب ہیں، وہ فقہی مسائل میں اپنے ائمہ کی اتباع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نبوی کو چھوڑ کر اس سے کھلے عام روگردانی کرتے ہوئے، احادیث کا انکار کرتے ہوئے، اپنے ائمہ کی باتوں پر ڈٹ کر وہ اپنے ہی مطابق نماز ادا کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے انہیں کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے. تو پھر ایسی نماز اللہ کے پاس کیسے قبول ہوگی؟ تفصیلات آگے آئیں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ نماز قبول نہیں ہوگی. آگے کئی نمازیں کون سی نماز قبول نہیں ہوگی. تو یہ تیسرا طبقہ ہے جو عبادت تو کر رہا ہے، وقت بھی دے رہا ہے، تھکا بھی رہا ہے، پوری طرح اپنی زندگی لگا رہا ہے، لیکن طریقہ اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے. نماز اور عبادت یہ سب کچھ بالکل الگ ہے، بلکہ بسا اوقات اپوزٹ بھی ہے، کھلے عام مخالفت بھی ہے. اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے. چوتھا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو عبادت کی نیت سے ہی آتے ہیں، عبادت کرنا بھی چاہتے ہیں
اور ان کے اندر نہ ریاکاری ہے، نہ تعصب ہے، نہ کچھ ہے، بلکہ نادانی ہے، برسوں سے چلتی آ رہی نادانی پر قائم ہے اور اسی غلطی کو بار بار ریپیٹ کرتے جاتے ہیں۔ وہ اپنے اندر اصلاح کی کوشش نہیں کرتے ہیں، جاننا نہیں چاہتے ہیں کہ ان کے اندر نماز میں کہاں کیسے غلطی ہو رہی ہے، تاکہ وہ اپنی نماز کو سدھار سکیں، اپنی عبادت کو سدھار سکیں۔ آج ہم انہی چوتھی قسم کے لوگوں کے سلسلے میں بات کریں گے جو عبادت کی نیت سے ہی آتے ہیں، لیکن ان کی نادانی کی وجہ سے ان کی وہ نماز یا تو قبول نہیں ہوگی یا درجات یا نیکیوں میں کچھ کمی رہ جائے گی۔ سب سے پہلی چیز نماز کے سلسلے میں اچھی طرح جان لیں کہ یہ اللہ کا حق ہے۔ حقوق اللہ میں سب سے پہلا بنیادی حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة ان صلحت، ایک اور روایت میں کہا وان صلحت صلح سائر عمله۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بندے کا جب حساب لے گا، اس کے اعمال کا حساب لے گا، تو ان میں سب سے پہلے نمبر پر جس کا حساب لیا جائے گا وہ نماز، وہ صلاح ہے، نماز ہے۔ وَإِن صَلُحَتْ، اگر نماز درست رہی، اگر نماز درست رہی تو صلحت سائر اعمالہ، اس کے تمام اعمال درست ہوں گے۔ مطلب پورے اعمال کا دار و مدار نماز پر ہے، چونکہ بندہ اگر اللہ کا حق صحیح طریقے سے ادا کرے گا، اور وہ بھی حقوق میں سب سے پہلا اور بنیادی حق جو کہ اس کی عبادت سے تعلق رکھتا ہے، اسے اگر صحیح طریقے سے ادا کر لے گا تو سارے اعمال خود بخود اس کے درست ہو جائیں گے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے مطابق کہ جو اپنی نماز کو درست کرے گا اس کے سارے اعمال درست ہوں گے۔ مطلب کسی بھی انسان کی نماز کا اعتبار کرتے ہوئے کہ یہ آدمی نمازی ہے، یہ آدمی جھوٹ نہیں بولے گا، یہ آدمی دھوکہ نہیں دے گا، یہ آدمی خیانت نہیں کرے گا، یہ آدمی چوری نہیں کرے گا، فلاں نہیں کرے گا۔ کیوں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس لیے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اگر نماز اسے بے حیائی کے کاموں سے نہیں روک رہی ہے، اگر نماز اسے برے کاموں سے نہیں روک رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز قبول نہیں ہو رہی ہے، وہ نماز قبول نہیں ہو رہی ہے۔ وہ چاہے نماز یہاں پڑھے، وہ چاہے نماز حرمین میں پڑھے، وہ چاہے کعبۃ اللہ کے اندر جا کر نماز پڑھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کی نماز قبول نہ ہو تو اس کی ظاہری علامت اس کے دیگر اعمال میں نظر آ جائے گی، اس کی گفتگو میں، اس کے اعمال میں، اس کے معاملات میں، اس کے لین دین میں، اس کے اخلاق اور اس کے کردار میں نظر آ جائے گی کہ اس کی نماز قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نماز درست ہوگی تو سارے اعمال درست ہوں گے۔ نماز کے درست ہونے کے لیے سب سے پہلی بنیادی شرط ہے کہ وضو اچھی طرح کیا جائے۔ بہت سے لوگ وضو کرتے ہیں، وضو کرنے میں بسا اوقات جلد بازی سے کام لیتے ہیں، جسم کے کچھ اعضاء وضو سوکھے رہ جاتے ہیں، پانی اسے نہیں لگتا ہے۔ خاص طور پر پنڈلیوں کے بارے میں جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، ان پنڈلیوں کے لیے جنہیں پانی نہ لگے جہنم کی وعید سنائی۔ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، جہنم کی وعید، وضو بنا رہا ہے، عبادت کرنے چاہ رہا ہے، لیکن اسے جہنم کی وعید سنائی جا رہی ہے۔ مطلب یہ عبادت بڑی سنجیدگی سے کرنے کا نام ہے، بڑے ہی اطمینان کے ساتھ، بڑے ہی خشوع اور خضوع کے ساتھ، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع خضوع کب آئے گا؟ جب سنجیدگی ہو، لاہیت ہو، اخلاص ہو، دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، جلد بازی نہ ہو، اور کوئی ایسی چیز نہ ہو جو خشوع خضوع میں خلل پیدا کرنے والی ہو، جیسے کہ تجارت اور بہت سی چیزیں ہیں۔ تو یہاں سب سے پہلی چیز ہے اپنے وضو کو صحیح کریں، وضو کو صحیح کریں۔ اس سلسلے میں آپ جانتے ہیں وہ مشہور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور، بغیر وضو کے نماز ہی نہیں ہو، قبول ہی نہیں ہوگی۔ اب اس میں غلطی کہاں ہوتی ہے؟ وضو تو بنا کے آ گئے، نماز میں ٹھہر گئے، جماعت چل رہی ہے، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، وضو ٹوٹ گیا۔ اب یہاں انسان کے عبادت اور اس کے تقوی کا امتحان ہے۔ بہت سے لوگ چھوڑو ایسے ہی نماز پڑھ لیتے ہیں، بعد میں الگ سے ادا کر لیں گے۔ اب اگر بیچ میں سے جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں میں میں معیوب ہو جاؤں گا، لوگ میرے بارے میں غلط سوچنے لگ جائیں گے، تو وہ اسی طرح نماز کنٹینیو کر لیتا ہے۔
बसा औकात भूल भी जाता है, नमाज पढ़ के निकल गया चला गया, बाद में याद आता है अरे मेरा तो वजू छूट गया था, छोड़ो जाने दो, अल्लाह कबूल करने वाला, अल्लाह माफ करने। नहीं, ला यक़बलुल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल ही नहीं होगी वो नमाज कबूल ही नहीं होगी, चाहे वो इमाम हो चाहे वो मुक्तदी हो, जो भी हो, जिसका भी वजू टूट जाए उसे जाना है और वजू पूरी तरह सही तरीके से अदा करके नमाज अदा करना है। और नमाज को जब आ रहे हैं तो लिबास का भी जरा एहतमाम होना चाहिए, क्योंकि ये इबादत, आदमी दावतों में जाता है, किसी प्रोग्राम में जाता है, अच्छे उम्दा लिबास पहनता है, अच्छी खुशबू का इस्तेमाल करता है ताकि प्रोग्राम में उसे अहमियत दी जाए, शादी बारात में उसका जो मकाम हो। ऐसा नहीं कि कोई स्पोर्ट्स का ड्रेस पहन के चला जाए, कोई घर में सोते वक्त का स्लीपिंग जो लिबास पहन के चला जाए, ऐसा नहीं होता है। लेकिन क्या बात है कि जब मस्जिद को आता है तो जो कपड़े जिस हालत में वैसे ही उठा चला आता है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया या बनी आदम खुदू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, ऐ बनु आदम, सारे इंसानों से खिताब है, ऐ इंसानों जब मस्जिद को आओ तो ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करो। ज़ेब व ज़ीनत का मतलब क्या है? साफ सुथरे कपड़े हो, अच्छे कपड़े हो, आप ये इबादत कर रहे हो ये पता चले। स्पोर्ट्स के कपड़े पहने, नमाज होगी या नहीं होगी ये अलग मसला है, नमाज होगी या नहीं होगी ये अलग मसला है, जिसमें सतर ढक रही हो, सतर छुप रही हो, कपड़े ढीले ढाले हो। इस्लाम का नमाज का कोई लिबास खास नहीं है, लेकिन वो लिबास जो मुहज्जब हो, शाइस्ता लिबास हो, जो एकदम बेकार किस्म का लिबास जिसे आदमी दूसरे मकामात पर पहनना गवारा नहीं करता, शादी में या किसी प्रोग्राम में जाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए वो लिबास इस्तेमाल नहीं करता, वो मस्जिद में आने के लिए क्यों इस्तेमाल करता है? मस्जिद में आ रहा है, अल्लाह के घर को आ रहा है, इबादत करने के लिए आ रहा है, और उस इबादत के जरिए से वो अपने आप को और अपनी दुनिया और आखिरत को बनाने संवारने के लिए आ रहा है, तो उसे चाहिए कि वो अच्छे उम्दा लिबास पहनकर मस्जिद को आए। और फिर इसी तरह नमाज को जब आए तो फिर वो उस जगह, कपड़ों के अंदर एक और बात है, बहुत से लोग क्या करते हैं, कपड़े पहले ही से टखने के नीचे सिलाते हैं, पहले ही से, और नमाज में आकर टखने के ऊपर फोल्ड कर लेते हैं। याद रखें, ये फोल्ड करना नमाज में दुरुस्त नहीं है, नमाज के लिए दुरुस्त नहीं। टखने के ऊपर रखना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ला यक़बलुल्लाह या ला यंजुरुल्लाह इला सलाति रजुलिन यजुर्रु इज़ारहु मुस्बिलन औ बतरा, कहा कि उस आदमी की नमाज कबूल नहीं होगी, उस आदमी की नमाज की तरफ अल्लाह देखेगा भी नहीं जो नमाज पढ़ते वक्त अपने कपड़े को टखने से नीचे लटकाता है। गुरूर हो, तकब्बुर हो, जो भी नीयत हो उसकी, जिस नीयत से भी वो कपड़े को टखने के नीचे रखा हुआ हो, मर्द हजरात की नमाज अगर टखने के नीचे कपड़ा है तो अल्लाह ताला कबूल करने वाला नहीं, अल्लाह ताला ऐसी नमाज की तरफ तवज्जो ही नहीं देगा। अब बहुत से लोग ये समझते हैं कि सिर्फ नमाज के वक्त फोल्ड कर लेना, ये भी मुमानात है कि कपड़ा फोल्ड करके नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं। तो फिर होना क्या चाहिए? कपड़ा पहले ही से टखनों के ऊपर होना चाहिए, हमेशा टखनों के ऊपर होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा 3 लोग हैं जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला देखेगा नहीं, बात नहीं करेगा, उन पर गज़बनाक होगा, शदीद अज़ाब देगा। उनमें से एक आदमी जो अल-मुस्बिल, जो कपड़ों को टखनों से नीचे लटकाता है, ये नहीं कहा कि नमाज में ही लटकाता है, जिंदगी में जब भी, दिन रात में जब भी वो टखनों के नीचे रख रहा है तो उसे डरना चाहिए, उससे बचना चाहिए। और फिर इसी तरह जगह का जरा किस जगह पर नमाज अदा की जाए। वैसे तो अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मुस्लिमा के लिए सारे मकामात, सारी जमीन को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे लिए सारी जमीन को सजदागाह बनाया, सिवाय चंद मकामात के, जो मकामात पर नमाज पढ़ना मना है, कचरा डालने की जगह है, कब्रिस्तान है, और इसी तरह दूसरे मकामात है जहाँ ऊंट बांधने की जगह है, ऐसी जगह पर नमाज नहीं होगी। कब्रिस्तान हो या कब्र सामने हो, कब्रिस्तान हो या कब्र सामने हो, उस जगह नमाज नहीं होगी। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ला तजलिसु अलल कुबूर, कब्रों पर मत बैठो। जो बनकर बैठे हुए ना, मज़ारात बनाकर बैठे हुए, मत बैठो। वला तुसल्लु इलैहा, उसकी तरफ रुक करके नमाज भी ना पढ़ो। तो ये होना चाहिए कि नमाज पढ़ते वक्त आदमी जगह को देखे, चाहे वो खुला मैदान हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे जहाँ भी हो नमाज पढ़ रहा हो, उसे पहले इस बात को ज़हन में रखना चाहिए कि कहीं सामने कोई कब्र ना हो। और फिर इसी तरह नमाज पढ़ते वक्त सुतरे का एहतमाम बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग सुतरे को अहमियत नहीं देते हैं।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम की रिवायत में फरमाया, ला तुसल्ली इल्ला इला सुतरा, कोई शख्स सुतरे के बगैर नमाज ही ना पढ़े, सुतरे के बगैर नमाज ही ना पढ़े, पढ़े तो सुतरा सामने रखकर पढ़े। इनफरादी नमाज, अगर जमात के साथ नमाज अदा कर रहा है तो इमाम साहब का सुतरा मुसल्लियों के लिए काफी है, इमाम साहब का सुतरा मुसल्लियों के लिए काफी है। लेकिन इनफरादी तौर पर नमाज पढ़ रहा है, अपनी नमाज सिंगल अदा कर रहा है, वो सुन्नत पढ़ रहा है या नमाज छूट गई बाद में आके वो उसकी कज़ा कर रहा है, सामने सुतरा होना जरूरी है। वो सुतरा चाहे पिल्लर हो या चाहे इस तरह का जो 1.5 फीट तकरीबन जिसकी जो ना मकदार हाइट जिसकी बनती हो, ऐसी कोई भी चीज अपने सामने रखकर नमाज पढ़े। अगर वो नमाज बगैर सुतरे के पढ़ेगा, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीदी तौर पर हुक्म दिया है कि बगैर सुतरे के नमाज ही ना पढ़ो, और जो शख्स सामने से गुजरेगा उसके लिए वही सुनाई गई कि वो 40 साल तक उस जगह पर ठहरना गवारा कर ले, अगर उसे पता चले कि उस पर क्या खतरनाक वईद है, क्या खतरनाक सजा और कैसा खतरनाक अजाब अल्लाह ने लिख रखा है, तो वो 40 साल तक उसी जगह ठहरना गवारा कर लेगा, लेकिन मुसल्ली के सामने से गुजरना गवारा नहीं करेगा। अब ये हुक्म चाहे मर्द हो चाहे औरतें हो, सबके लिए है। चाहे घर में नमाज पढ़ रहे हो, चाहे मैदान में नमाज पढ़ रहे हो, चाहे मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हो, जहां भी नमाज पढ़ रहे हो, तो इसका एहतमाम होना चाहिए। और फिर उसके बाद नमाज के तरीके की अगर हम बात करें, जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस जो बार बार आप सुनते हैं, अभी भी सुने हैं कि नमाज वैसे पढ़ो जैसे नमाज पढ़ते हुए मुझे देखा है। हर अमल के लिए नीयत यकीनन जरूरी है, बगैर नीयत के वो अमल कबूल नहीं होगा। लेकिन नीयत की जगह दिल है ना कि जुबान है। बहुत से लोग जुबान से नीयत करते हैं कि मुंह मेरा काबे की तरफ, फला की तरफ, और इतने रकात उतनी रकात, जबकि अल्लाह तबारक व तआला दिलों के हालात से वाकिफ है। बस दिल में नीयत करे तो अल्लाह तबारक व तआला उसके उस अमल को जरूर कबूल करेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीका था? काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यस्तफ्तिहुस्सलात बित्तकबीर, सही मुस्लिम की रिवायत है कि आप अपनी नमाज का आगाज तकबीर तहरीमा से करते थे, आगाज नीयत से करते थे, जुबान से अदा करते थे। ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता है। अगर ये सबूत होता तो सहाबा वो भी बयान कर देते, क्यों उम्मत से छुपा कर रखते? यस्तफ्तिहु, शुरू करते, स्टार्ट करते तकबीर तहरीमा के साथ, आवाज जो आती थी वो अल्लाहु अकबर ही की आवाज आती थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोगों को नमाज का तरीका सिखाया तो उसमें ये नहीं कहा कि तुम ये कहो नमाज पढ़ने से पहले इतने अल्फाज ये दोहराओ, ऐसी कोई नियत का सबूत ही नहीं मिलता। बहुत से लोग नमाज शुरू करते ही ऊपर आसमान की तरफ देखने लगते हैं। नमाज तकबीर तहरीमा के वक्त या तकबीर तहरीमा के साथ साथ या उससे पहले या उसके बाद ऊपर की तरफ नजर उठाते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं, ऊंचाई की तरफ देखते हैं, फिर उसके बाद हाथ बांधते हैं। ये तरीका भी गलत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लयंतहियन्ना अन ज़ालिक औ लतख्तुफन्न अबसारहुम, सही बुखारी की रिवायत है कि लोग नमाज में, इबादत में आसमान की तरफ देखने से बाज आ जाएं, वरना अल्लाह तबारक व तआला उनकी निगाहों को उचक लेगा, यानी उन्हें अंधा बना देगा। अल्लाहु अकबर। बहुत से लोगों की ये आदत है, बहुत से लोग इस तरह का अमल करते हैं, जबकि उन्हें इससे बचना चाहिए। और नमाज के लिए खड़े होते हैं तो बड़ी बेजारगी के साथ और जल्दी जल्दी अदा करना चाहते हैं। जल्दी जल्दी अदा करने वाली नमाज तो कबूल नहीं हो, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुनाफिक की नमाज है। नमाज पढ़ो तो क्या कहा? क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, खुशू खुजू के साथ अदा करो, और अल्लाह तबारक व तआला ऐसे नमाज पढ़ो जैसा कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। ये नहीं हो सकता तो अल्लाह तो तुमको देख रहा है। आप देखेंगे बाज़ लोगों ने नमाज का मजाक बना रखा है। स्टेशन पर नमाज पढ़ रहे हैं, ट्रेन में नमाज पढ़ रहे हैं, ट्रेन निकलने वाली है, प्लेटफॉर्म पर ठहर कर नमाज अदा कर रहे हैं, ट्रेन निकल रही है, एक एक करके भाग रहे हैं, लोग उसका वीडियो बनाकर तमाशा कर रहे हैं। देखो ये मुसलमानों की नमाज कैसी नमाज है। नमाज पढ़ो तो खुशू खुशू के साथ पढ़ो, और नमाज अगर आप खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, जरूरी नहीं है कि जो ट्रेन के अंदर कॉरिडोर है, चलने की जगह है, उसी जगह पर अदा करो, खड़े होकर ही नमाज पढ़ो। आने जाने वालों को तकलीफ तो ये नहीं कहा गया। आप वहां खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो बैठ कर पढ़ो, बैठ कर नहीं पढ़ सकते तो लेट कर पढ़ो, जो अहकामात दिए गए। लेकिन लोगों ने मजाक बना दिया,
نماز کو پڑھنا ہے، یہ پڑھنے کے نام پر پوری طرح مذاق بنا کر رکھ دیا ہے، اور جلدی جلدی ٹھونگے مارو تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، جبکہ وہ نماز نہیں ہے بلکہ دکھاوا ہے، اور یہ قبضے کی ٹھونگے جو منافقین کی نماز ہے۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو سستی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، ادھر ادھر کھجاتے ہوئے، ناخن چباتے ہوئے اور انگلیاں توڑتے ہوئے نماز ادا کرتے ہیں، یہ نماز قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی اور بیزارگی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک اور مقام پر کہا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ویل جہنم ہے کس کے لیے؟ مصلیوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ کیوں نماز پڑھ کے جہنم میں کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ الذین هم عن صلاتهم ساہون، غفلت کے ساتھ، لاپرواہی کے ساتھ، کھجاتے ہوئے، ناخن چباتے ہوئے، انگلیاں توڑتے ہوئے، ادھر ادھر دیکھتے ہوئے یا سوتے ہوئے، نہ جانے کیسے کیسے لوگ نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ نماز کیا ہے؟ ان کے منہ پر مار دی جائے گی۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تاکہ لوگ سمجھے کہ یہ نماز ہے، لوگ سمجھے کہ یہ نمازی ہے، دکھانے کے لیے لوگوں کو نماز ادا کر رہے ہیں۔ اور تکبیرات انتقال اسے کہتے ہیں۔ نماز میں جب امام صاحب کے ساتھ آپ نماز ادا کر رہے ہیں، بہت سے لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے، نادانی میں ہے، آج تک بھی شاید کئی لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب امام اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو۔ بہت سے لوگ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، رکوع میں جا رہے ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں، سجدے سے اٹھ رہے ہیں یا تشہد سے اٹھ رہے ہیں، زبان سے اللہ اکبر آہستہ کہنا ہے، نہیں کہتے، علم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، بس امام صاحب کے ساتھ خاموش، اٹھے بیٹھے، سجدہ رکوع سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کون سی رکعت چل رہی ہے، کون سی رکعت چل رہی ہے یہ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے ایک مرتبہ امام صاحب سے غلطی ہو گئی، ایک مرتبہ امام صاحب نے 4 کے بجائے 3 رکعت نماز ادا کر کے سلام پھیر دیا۔ اب اختلاف ہو گیا کہ 3 پڑھائے 4 پڑھائے، تو ایک شخص اٹھ کے بولا کہ نہیں 3 پڑھائے۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ کہ میرے 4 دکانیں میں 3 کا حساب کیا تھا، 1 کا حساب باقی رہ گیا تھا۔ نماز میں یہ چیز چل رہی ہے۔ تو نماز سستی، لاپرواہی یا حساب کرنے یا جو نا کسی چیز کے بارے میں سوچنے، تفکر کرنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کی جگہ ہے۔ منافقوں کے بارے میں کہا گیا لا یذکرون اللہ الا قلیلا، وہ بہت کم اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں وہ نماز صحیح طریقے کے مطابق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ عدم اعتدال کا مطلب یہ ہوا کہ نماز ادا کر رہے ہیں یا تو جلدی پڑھ رہے ہیں، اتنا جلدی پڑھ رہے ہیں کہ بعض مقامات پر امام صاحب بھی کرتے ہیں۔ کئی مساجد ایسی بھی ہیں جہاں امام صاحب 5 منٹ میں 4 رکعت پڑھا کے ختم کر دیتے ہیں، اتنا جلدی جلدی نماز ادا ہوتی ہے، رکوع میں گئے اٹھ گئے، سجدے میں گئے اٹھ گئے، اتنا تیز سپر فاسٹ ٹرین کی طرح نماز ادا ہوتی ہے۔ کئی مقامات پر ہم سے لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ ہماری مسجد میں امام صاحب اگر ایسا کر رہے ہیں تو ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی آیا، نماز پڑھنے لگا، نماز جب ختم ہوئی آپ نے اسے بلایا اور بلا کرتا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ جی واپس جاؤ، پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ حالانکہ وہ نماز پڑھ چکا، سلام پھیر دیا، پھر آپ نے کہا جاؤ نماز پڑھو، پھر سے نماز ادا کرو، تم نے نماز ادا ہی نہیں کی ہے۔ نماز پڑھنے پھر کھڑا ہو گیا، پوری نماز ختم ہوئی، پھر بلایا، پھر کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز ہی ادا نہیں کی۔ 3 مرتبہ ہو گیا، اس شخص کو بڑا تعجب ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا ہوں اور آپ کہہ رہے کہ میں نے نماز ادا نہیں کی ہے، آخر بتائیے کہ میں نماز کیسے پڑھوں، نماز کا کیا طریقہ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک رکن کے بارے میں، ایک ایک چیز کے بارے میں بتاتے ہوئے بار بار ایک لفظ کا استعمال کیا، وہ کہا حتی تطمئن، حتی تستوی، اعتدال کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ رکوع کرو، اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، یہاں تک کہ پوری ہڈیاں واپس اپنی جگہ پر آ جائے، اعتدال کے ساتھ سجدہ کرو۔ اور سجدے کی اگر بات کریں تو بہت سے لوگوں کو سجدے کا طریقہ ہی نہیں معلوم ہے۔ سجدہ جو کہ انسان کو اللہ کے قریب کرنے والا عمل ہے، جس میں اس کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے، اس لوگوں نے مردوں کے عورتوں کے سجدے میں تفریق کر ڈالی، جبکہ
जबकि ऐसी कोई तफरीक नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस्म की 7 हड्डियों पर सजदा करने का हुक्म दिया, जिसमें से पेशानी और नाक, 1, 2 हथेलियां, 2 घुटने और 2 पंजे, ये 7 हड्डियों पर सजदा करने का हुक्म दिया गया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सख्ती के साथ मना किया और कहा, इअ्तदिलू फिस्सुजूद वला यबसुत अहदुकुम ज़राइहि इंबिसातिल कल्ब, कुत्ते की तरह अपने हाथों पैरों को ना फैलाओ। अब देखिए, आप बहुत से लोग जो बैठकर नमाज अदा करते थे, अब चेहरों पे तो नहीं हो रहा है सजदा, लेकिन पहले ज़माने में जो लोग नीचे बैठकर नमाज पढ़ते थे, और आज भी कई ख़वातीन, मेजॉरिटी ख़वातीन की मेजॉरिटी ऐसा सजदा करती है कि पैर एक तरफ से फैला दिए, जिस्म का एक हिस्सा पूरी तरह लेफ्ट साइड या राइट साइड में पूरी तरह बिछा दिए, और ये हाथ पूरा शुरू से लेकर, जबकि हमें हुक्म दिया गया सिर्फ हथेली, 2 हथेलियां होना चाहिए, लेकिन पूरा हाथ बिछा देते हैं, पूरा पैर बिछा देते हैं, पूरा पेट का हिस्सा पूरा जमीन पर लगा देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे कुत्ते के बिछाने की तरह ताबीर देते हुए कहा, सजदे में एतदाल, यानी जैसा तरीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है उस तरह सजदा करो, कुत्ते की तरह अपने आप को ना फैलाओ। और फिर इसी तरह जहरी नमाज हो तो जहरी नमाज में इमाम साहब तो क़िरात करते हैं, इमाम साहब के पीछे सूरह फातिहा तो पढ़ना ही, जो कि रुकन है, जिसके बगैर नमाज ही नहीं होगी। ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहातिल किताब, सूरह फातिहा के बगैर नमाज होगी ही नहीं। ये एक तफसीली बहस है, अगरचे के लोगों ने नमाज के अलावा कई और जगह पर सूरह फातिहा को ला लिया है, लेकिन नमाज से उसको हटा दिया है। ये इबादत का तरीका जो अल्लाह के नबी ने सिखाया था, उस तरीके को छोड़कर अपनी मनमानी जो तरीका बना लिया है, शायद अल्लाह ताला कबूल करे या ना करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कहा, ला सलात, वो नमाज कोई भी हो, चाहे वो इनफरादी हो, चाहे जमात के साथ हो, फर्ज हो, नफिल हो, जनाजे की हो, ईद की हो, जो भी नमाज हो, कोई भी नमाज होगी ही नहीं जब तक कि उसमें सूरह फातिहा ना पढ़ी जाए। तो सूरह फातिहा पढ़ना है, जरूरी है। इमाम साहब के साथ भी अगर हो तो सूरह फातिहा पढ़ना है। उसके बाद जो क़िरात इमाम साहब कर रहे हैं, फस्तमिऊ लहू, उस वक्त उसे गौर से सुनो। अगर जहरी नमाज है, अगर सिर्री नमाज है, तो आपको भी पढ़ना है, इमाम साहब भी पढ़ेंगे, आपको भी सिर्री सूरत जो उसके बाद सूरह फातिहा के बाद पढ़ी जाती है, वो उसे पढ़ना है। लेकिन बहुत से लोग, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, नादानी में जहरी नमाज सिंगल अगर अदा कर रहे हैं तो उसे जहरी क़िरात नहीं करते हैं। नमाज छूट गई मगरिब की, किसी की इशा की नमाज छूट गई, आए पीछे ठहर कर नमाज अदा कर रहे हैं, आवाज़ से क़िरात करना है, जहरी नमाज है, जहरी नमाज को जहरी तरीके से अदा करना है। इसका यह मतलब नहीं है कि सिर्फ इमाम साहब ही जहरी पढ़ाएंगे, आप अकेले पढ़ तो सिर्री पढ़ ले, नहीं। बहुत सी खवातीन भी ये गलती करती हैं, घरों में नमाज पढ़ती हैं, वो जहरी नमाज अपनी आवाज उनके हद तक, उनके घर के हद तक ही है, बाहर तो नहीं जाएगी, लेकिन उन्हें जहरी क़िरात ही करना चाहिए, चूंकि वो जहरी नमाज है। मगरिब, इशा और फजर की नमाज में वो जहरी क़िरात ही नहीं करती हैं, बस खामोश से ठहर गई, आहिस्ता से पढ़ा तो पढ़ा, नहीं तो नहीं पढ़ा, लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत है। और फिर इसी तरह जमात पाने के लिए दौड़ना, बहुत से लोग आखिर वक्त तक इंतजार करते हैं। पहले ज़माने में घड़ी नहीं थी, वक्त का अंदाज़ा सूरज के साये के ज़रिए से अंदाज़ा लगाया जाता था। जो औकात बताए गए कि साया एक आदमी के बराबर हो या उसका डबल हो, ज़ोहर असर का वक्त, और जब मगरिब का जब सूरज गुरूब हो जाए, इशा का जब शफ़क़ गायब हो जाए, इस तरह के जो औकात मुतय्यन थे लोगों को पता था। लेकिन घड़ी एग्जैक्ट टाइम नहीं बताने वाली कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। आज क्या हो गया है, चाहे वो जुमा हो, चाहे ईद हो, चाहे कोई भी आम नमाज हो, जमात कब खड़ी होने वाली है उसी वक्त आए, उससे पहले नहीं आए। इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दो, जो वक्त से पहले आकर मस्जिद को आपने भर दिया है और आपने अल्लाह तबारक व तआला के पास अपना वो मकाम जो पहले आने वालों को सवाब है जुम्मा के दिन, वो सवाब आपने हासिल कर लिया। लेकिन कई ऐसी जगह है जहाँ पर खुतबा शुरू होने तक भी 2 सफ मुकम्मल नहीं होती और खुतबा खत्म होते होते पूरी मस्जिद भर जाती है, बाहर लोग खड़े नजर आते हैं। ये क्यों है? लोगों के पास ये मुतय्यन है कि ये टाइम पर खुतबा खत्म होगा, ये टाइम पर नमाज और जमात खड़ी होगी। मैं तो ये कहता हूं कि खुतबे का टाइम मुकर्रर ही नहीं करना चाहिए। कभी 10 मिनट में खत्म कर दिए, कभी 20 मिनट में खत्म कर दिए, कभी जरूरत पड़ी तो 5 मिनट में खत्म कर दिए। क्यों? ऐसे लोग जो इस बात पर डिपेंड है कि ये टाइम पर नमाज जमात खड़ी होने वाली है, ये सोच कर आने वालों को एहसास हो कि जुमा उनका छूट जाता है। जैसा कि एक जामे खुतबा दिया गया था अफ्रीका के किसी इमाम साहब ने, क्या दिया खुतबा? भूखों को खाना खिलाओ, नीचे उतर गए और कहा चलो जमात के लिए इकामत दो, बस इतना ही खुतबा। भूखों को खाना खिलाओ, भूखमरी आम हो गई थी, लोगों को खाने के लिए खाना नहीं था, इससे बड़ा दर्स और क्या चाहिए था? बस इतना सा खुतबा दिया और खुतबा खत्म कर दी।
1 منٹ میں خطبہ ختم. تو ایسا ہونا بھی چاہیے ضرورت کے تحت. لیکن پہلے سے جو ٹائم ہم نے فکس کر رکھا ہے اس کی وجہ سے بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں, ٹائم بالکل جب جماعت کھڑی ہوتی ہے بھاگتے ہوئے آتے ہیں, دوڑتے ہوئے آتے ہیں, وضو خانے سے گرتے پڑتے آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا سمعتم الاقامہ, جب تم اقامت کی آواز سنو, فامشوا الى الصلاة وعلیکم بالسکینۃ والوقار, نماز کی طرف چلنے لگو اور سکینت وقار کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ گرتے, فلا تسعوها, ایک اور مقام پر کہا دوڑو مت, بھاگتے ہوئے مت جاؤ, گرتے پڑتے مت جاؤ. آپ کو ہونا تو یہ چاہیے کہ تکبیر تحریمہ, تکبیر تحریمہ کس کو کہتے ہیں؟ پہلی تکبیر اللہ اکبر جو امام صاحب کہہ رہے ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے وقت سے پہلے مسجد میں رہیں, وقت سے پہلے مسجد میں رہیں. کیوں؟ اس کی کیا فضیلت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو آدمی 40 دن تک تکبیر تحریمہ کے ساتھ با جماعت نماز ادا کرے, یہ عام حکم ہے, صرف مسجد نبوی کے ساتھ خاص نہیں. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں, حج میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں 40 نماز. 40 نماز نہیں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا کہا؟ 40 دن 40 یومن, 40 دن اپنی نماز با جماعت امام صاحب کے ساتھ تکبیر اولا, حدیث کے الفاظ ہے تکبیر اولا, پہلی تکبیر کے ساتھ اگر وہ حاصل کر لے تو کتب لہ براءتان, اس کے لیے 2 براءتیں لکھ دی جائے گی, براءت من النار و براءت من النفاق. وہ ایک تو جہنم سے آزادی کی برات اور اس کو جناب وہ پروانہ دے دیا جائے گا کہ جہنم سے آزاد ہے, اور دوسرا نفاق سے آزادی دے دی جائے گی. اب یہ 40 دن زندگی میں ایک بار پڑھ لیا تو کافی ہے. مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ اس کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ تکبیر اولا کے ساتھ نماز کو حاصل کرے. یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب آدمی گھڑی دیکھ کر نہ چلے, اذان سن کر چلنا شروع کرے, اذان سنتے ہی اذان سے پہلے ہی مسجد میں پہنچنے کی کوشش کرے, اس لیے کہ اس آدمی کی بڑی فضیلت ہے جس کا دل مسجد سے اٹکا رہتا ہے. جب کوئی سایہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے سایہ عطا کرنے والا ہے. رجل قلبہ معلق بالمساجد, وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا. ہاں اب یہ الگ بات ہے کہ آج ہم مسجد میں تو رہتے ہیں لیکن ہمارا دل فون میں اٹکا ہوا رہتا ہے, کاروبار میں اٹکا ہوا رہتا ہے, مختلف غیبتوں میں چغلیوں میں اٹکا ہوا رہتا ہے. ان تمام چیزوں میں ہم اپنی عبادتوں کو برباد کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. اقامت کھڑی ہو جانے کے بعد, اقامت دینے کے بعد, جماعت کھڑی ہو جانے کے بعد کوئی سنت نماز نہیں. بہت سی مساجد میں لوگ کیا کرتے ہیں, مسجد میں داخل ہوتے ہیں خاص طور پر فجر کی نماز میں, چونکہ فجر کی نماز کی 2 رکعت سنتوں کی بڑی اہمیت ہے. کہا گیا خیر من الدنیا وما فیہا, دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں, جتنا خزانہ ہے, جتنا مال ہے, جتنی چیزیں ہیں, ان تمام سے بہتر فجر کی 2 رکعت سنت. صحیح حدیث ہے, افضلیت ہے, سب کچھ, لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے کب آنا چاہیے؟ اذان سنتے ہی آنا چاہیے, بلکہ اذان سے پہلے آ جائیے اور اچھی بات ہے. لیکن نہیں, آخر وقت میں آتے ہیں, وہی گھڑی دیکھ کر چلنے والے ہیں, اور جب اقامت ہو جائے تب آ کر پیچھے نماز پڑھتے رہتے. اقامت نہیں بلکہ امام صاحب اگر تشہد میں بھی چلے جائیں, 2 رکعت کی اس نماز میں امام صاحب تشہد میں بھی چلے جائیں, سلام پھیرنے کے قریب ہے لیکن وہ سنت نہیں چھوڑ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت میں فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ, جب نماز کے لیے اقامت دے دی جائے, فرض نماز کے لیے اقامت دے دی جائے, فلا صلاۃ, پھر کوئی نماز, نہ نفل نہ فرض, کوئی نماز نہیں ہوگی, لا صلاۃ, قبول ہی نہیں ہوگی, الا المکتوبہ, سوائے اسی فرض نماز کے جس کی اقامت دی گئی, وہی نماز ہوگی. لیکن بہت سے لوگ جلدی جلدی ٹھونگے مارتے ہیں, 2 رکعت ادھر ٹھونگے مارے, ادھر آ کے رکوع میں بھی ملنا ہے, رکوع ملا تو رکعت ملے گی, رکعت بھی چلی جائے گی. اب امام صاحب, ارے یار امام صاحب بہت تیز پڑھا رہے ہیں, بہت جلدی جلدی پڑھا رہے ہیں, بہت چھوٹی قرات کر رہے ہیں. نہیں, ہونا یہ چاہیے کہ آپ وقت سے پہلے آ کر ادا کریں. اب یہ جو طریقہ ہے صحیح بخاری کی روایت ہے, لیکن اس کو ماننے والے کون ہیں؟ اختلافات نے پڑے ہوئے نہیں. ہمارے امام صاحب نے کہہ دیا ہے کہ پہلے مسجد میں داخل ہو تو پہلے سنت پڑھو اس وقت. اچھا, پھر ایک اور مسئلہ, پہلے سنت پڑھو فجر میں جبکہ اقامت ہو گئی, اور جب خطبہ چل رہا ہو تو آ کے بیٹھ جاؤ. خطبہ چل رہا ہو, ان کا طریقہ کیا ہے, ان لوگوں نے جو بنا رکھا ہے, خطبہ چل رہا ہو تو آگے بیٹھ جاؤ, 2 خطبوں کے درمیان پھر اذان دی جائے, پھر لوگ سنت پڑھنے کے لیے الگ سے کھڑے ہو جائیں. یہ طریقہ کہاں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے, ایک شخص آ کر بیٹھ گیا, آپ نے اس سے کہا قم, اٹھو جی 2 رکعت نماز پڑھو. بیٹھے, نماز پڑھے بغیر نہ بیٹھو, خطبہ چل بھی رہا ہو 2 رکعت نماز پڑھ کر بیٹھو. کھلے عام مخالفت, ادھر نہیں پڑھنے کا حکم ہے تو پڑھ رہے ہیں, ادھر پڑھنے کا حکم ہے تو نہیں پڑھ رہے.
یہ اپنے طور پر جو بنا لیا لوگوں نے، یہ طریقہ ہے۔ اور اسی طرح صف جب کھڑی ہو جائے تو صفوں کو سیدھا کرنا ہے۔ اب یہ بھی بڑا اختلافی مسئلہ بڑے زمانے سے چلتا ہوا آ رہا ہے، پیر سے پیر ملانا ہے نہیں ملانا ہے، قدم سے قدم لگانا ہے نہیں لگانا ہے، یہ اختلافی مسائل میں، جیسے میں نے کہا عادتاً نماز پڑھنے والے الگ ہیں، عبادتاً نماز پڑھنے والے الگ ہیں۔ عبادتاً میں کچھ لوگ متعصب ہیں جو عبادت نبوی طریقے سے نہیں بلکہ مسلکی طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبکم، نماز سب درست کرو، آپس میں اختلاف منی جگہ مت چھوڑو ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں میں اختلاف پیدا کر دے۔ امت اتنے فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، فرقے در فرقے، ایک ہی فرقے میں پھر کئی فرقے بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اختلافات کی آج جیسی مثال دنیا میں اس سے پہلے شاید کبھی نہ ملی ہو، لیکن جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے لیے جنت میں ایک گھر کی بشارت دی۔ اللہ اکبر، کتنا چھوٹا عمل اور کتنا بڑا اجر، کتنا بڑا اجر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سد فرجة رفعه اللہ بها درجة وبنى له بیتا فی الجنہ، جو نماز میں خالی جگہ کو فل اپ کرے، خالی جگہ کو پر کرے، کوئی جگہ خالی نہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک درجہ لکھتا ہے، ایک نیکی لکھتا ہے، جنت میں اس کے لیے ایک گھر بنا دیتا ہے۔ اب ایک اور مسئلہ آج کے زمانے میں بڑا عام ہو گیا ہے، وہ صفوں کے درمیان کرسی کو رکھ کر نماز پڑھنا۔ کرسی کا بڑا مسئلہ ہے، اختلافی مسائل ہیں، علماء اس کے اندر علماء کے مختلف فتاوے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں کہ صف کے بالکل سیدھے ہونے چاہیے، کوئی کہتے ہیں کہ پیچھے ہونا چاہیے، جبکہ اگر پیچھے رکھا جائے تو لوگ پیچھے والوں کو سجدہ کرنے کے لیے مسئلہ ہوتا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ آدمی کا اعتبار، چاہے وہ بیٹھا رہے چاہے کھڑا رہے، اس کی پیٹھ سے شمار، اس کے پیر چاہے آگے بڑھ رہے ہیں لیکن اس کی پیٹھ تو دیکھا اگر تو صف کے درمیان اس کی جو نا چیئر ہونی چاہیے۔ بہتر اس سے افضل یہ ہے کہ صفوں کے بالکل کنارے میں ان چیئروں کو رکھا جائے۔ لیکن اختلاف اس وقت بڑھ جاتا ہے جب نماز پڑھنے والے ہمارے مصلی حضرات ہی نہیں آتے ہیں، وہی بیچارے بڑی عمر کے لوگ آ جاتے ہیں جو کرسیوں پر نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ اب ان کے آنے کا انتظار کب تک کیا جائے؟ اب وہ اگر کونے میں رکھ کر نماز پڑھیں گے تو صف خالی رہ جائے گی، بیچ میں لائیں گے تو پھر یہی لوگ اختلاف کریں گے۔ بڑے مسائل ہیں، یہ مسائل کو مسئلے کو حل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ صف کے درمیان ہی اسے رکھیں، لیکن ہاں اگر لوگ آنے والے ہیں، یقیناً نماز میں شامل ہونے والے ہیں تو اسے کونے میں رکھیں۔ لیکن اگر لوگ آنے کا امکان نہیں ہے، کافی دیر تک انتظار بلکہ روزانہ کا روٹین بنا ہوا ہے، لوگ آتے ہی نہیں ہیں، آخر وقت میں ہی آتے ہیں، تب ایسی صورت میں مجبور ہیں، اور مجبوری کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ امام سے آگے بڑھنا نماز میں، یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی لوگ کرتے ہیں، اور بالخصوص جہاں تیزی سے نماز پڑھنے والے اور پڑھانے والے ہیں اس جگہ پر یہ چیز بہت کامن ہے۔ امام صاحب سے پہلے رکوع ہو جاتا ہے، امام صاحب سے پہلے سجدے میں چلے جاتے ہیں، بعض لوگ بڑی جلدی میں ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اما یخشى الذی یرفع رأسه قبل الامام ان يحول رأسه رأس الحمار، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس آدمی کو ڈر نہیں لگتا جو امام سے پہلے اپنے سر کو اٹھا دیتا ہے، چاہے سجدے سے ہو، چاہے رکوع سے ہو، چاہے رکوع میں جانے کے لیے ہو، چاہے سجدے میں جانے کے لیے ہو، اگر وہ امام سے آگے بڑھ رہا ہے تو کیا اسے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے گا؟ اللہ اکبر، بہت جلد بازی میں ہوتے نماز کو امام کے تابع، ہاں نیت کے اندر جو کہہ رہے ہیں وہ امام کے تابع نہیں بلکہ آپ امام لیتم به، امام کو اس لیے بنایا گیا تاکہ اس کی اقتداء کی جائے۔ اور پھر اسی طرح پیاز اور لہسن کھا کر مسجد آنا، پیاز بھی حلال ہے، لہسن بھی حلال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حرام نہیں کہا، لیکن اس کے اندر جو بدبو ہے اس بدبو کی وجہ سے پڑوسیوں کو، مصلیوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو کھائے وہ مسجد کو نہ آئے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسجد نہ جانے کے لیے بہانہ بنا لیا جائے اور پھر آخر مسجد کو ہی رک جائے، نہیں، بلکہ اس کو زائل کرنے کے لیے، اس بدبو کو زائل کرنے کے لیے کوئی دوسری چیز استعمال کی جا سکتی ہے اور اسے استعمال کر کے مسجد آنا چاہیے، یہ بہانہ بنانا نہیں چاہیے۔ لیکن ان لوگوں کے بارے میں کیا کہیے گا جو گٹکا کھاتے ہیں، تمباکو کھاتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں اور مسجد کو چلے آتے ہیں؟ بلکہ آپ تعجب کریں گے، حرمین میں، ہاں حرمین میں، یہاں سے بڑی عقیدت سے لوگ جاتے ہیں، بھئی حرمین ہے، حرم ہے، عبادت ہے، نماز ہے، طواف ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، وہاں دیکھیں گے باہر ٹھہر کر ہی لوگ سگریٹ پینا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز اور لہسن کھا کر مسجد کو آنے سے منع کیا ہے۔ مسجد میں بیٹھ کر اگر کھانا کھا رہے ہیں تو یہاں پیاز نہیں کھائیں، مسجد میں پیاز جب کھا کر نہیں آ سکتے تو مسجد میں لا کر
ہرگز نہیں کھا سکتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح اونچی آواز میں دعا کرنا ہے، اونچی آواز میں چیخ چیخ کر ذرا دعا کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو تم میں سے ہر آدمی اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہے، وہ اپنے باز کو تکلیف نہ پہنچائے۔ آپ دعا کر رہے ہیں تو رو رو کر چیخ چیخ کر کرنے کی دعا نہیں، اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ سنتا ہے، سمیع قریب مجیب الدعوات، وہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، تو اس کے لیے چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور نماز ختم ہوتے ہی بعض لوگ فوراً تیزی سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں، سلام پھیرنے کی دیر ہوتی ہے، اٹھے فوراً جگہ چھوڑ دی اور نکل گئے، یا تو سلام پھیرتے ہی باہر جاتے ہیں یا سلام پھیرتے ہی اس جگہ کو چھوڑ کر فوراً ہٹ جاتے ہیں۔ ہاں اللہ یہ کہ جگہ تنگ ہو، بیٹھنے میں دشواری ہو رہی ہو تو تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، لیکن اس جگہ کو فوراً چھوڑ دینا یہ صحیح نہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّىٰ فِيهِ، اللہ کے فرشتے اس آدمی پر رحمت نازل کرتے ہیں، اس کے حق میں رحمت کی دعائیں کرتے ہیں جو اپنی جگہ پر نماز پڑھ کر اسی جگہ بیٹھا رہتا ہے۔ نماز پڑھتے ہی بھاگنے کے بجائے اذکار کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں جو دعائیں سکھلائی گئی نماز کے بعد کے اذکار ہیں۔ بہت سی مساجد میں چارٹ کی شکل میں لگائے بھی جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو یاد ہو جائے، اس کو دیکھ کر پڑھیں۔ اکثر لوگ امام کی دعا پر ڈیپینڈ ہوتے ہیں، امام صاحب کیا دعا کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، بس آخر میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین کہہ کر دعا ختم کر دیتے ہیں اور لوگ ہاتھ پھیر کر چل دیتے ہیں۔ اور بہت سے امت کے مسئلے ابھی اسی طرح، ہر آدمی اپنی جگہ پریشان ہے، دعا اللہ کے گھر کو آتا ہے دعا نہیں کرتا ہے، غیر اللہ کے پاس جا کر گڑ گڑا کر دعائیں کرتا ہے، لوٹ پوٹ کر دعائیں کرتا ہے، رو رو کر دعائیں کرتا ہے، پورے اخلاص کے ساتھ دعائیں کرتا ہے، اور مسجد میں آتا ہے تو انگلیاں توڑتا ہے، ہاتھ بند کرتا ہے، کھولتا ہے، ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے۔ یہ عبادت نہیں ہے، یہ دعا نہیں ہے، بلکہ پوری عبادت کا مغز اگر کہا جائے تو وہ دعا ہی ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے، تو دعا ہی اگر نہ کرے تو پھر عبادت کیسی؟ دعا ہی اگر نہ کرے تو عبادت کیسی؟ عبادت ہی نہیں ہو رہی۔ ساری نماز میں وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، اپنے لیے سیدھے راستے کی ہدایت کی دعا مانگنا ہے، نعمتوں کی دعا مانگنا ہے، غضب اور گمراہی سے بچنے کی دعا مانگنا ہے، اور اس کے بعد نماز میں دو سجدوں کے درمیان اللہم اغفر لی، مغفرت کی دعا مانگنا ہے، سلام سے پہلے کی دعا ہے، ساری دعا ہی دعا ہے۔ اگر دعا ہی نہ کرے، خاموش بیٹھا رہے، تو پھر وہ عبادت کس کا کہ وہ عبادت ہی نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا ہی اصل عبادت ہے، نماز میں خاموش رہنا یہ عبادت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے طریقے کے مطابق عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی نمازوں کے اندر جو غلطیاں ہیں ان کو سدھار کر نماز صحیح طریقے کے مطابق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری عبادتوں کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مومنوں میں شمار فرمائے جن کے بارے میں اللہ نے کہا قد افلح المؤمنون، وہ مومن کامیاب ہو گئے جن کی نمازیں، جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ کہنے والے کو، آپ تمام سننے والوں کو صحیح سنت و کتاب سنت کے مطابق چلنے والا بنائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔